دیوبند زندہ باد، دیوبند زندہ باد، دیوبند زندہ باد، دیوبند زندہ باد۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہ پارا ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سر وہ یہاں مینارہ ہے۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہ پارا ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سر وہ یہاں مینارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ مولانا سلمان ندوی صاحب کے جمہور علماء امت کے موقف کے خلاف تسامحات و مغالطات اور ام المدارس دارالعلوم دیوبند پر لگائے گئے بیجا الزامات کے متعلق رابطہ مدارس عربیہ شاخ کرناٹک کا موقف۔ گزشتہ ہفتہ لکھنؤ کے معروف خطیب دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مشہور استاذ مولانا سلمان ندوی صاحب کی جانب سے دارالعلوم دیوبند کی عظمت و مرجعیت کے خلاف دیے گئے دلخراش اور انتشار انگیز انٹرویو سے فضلاء دارالعلوم دیوبند و وابستگان مسلک دیوبند میں کافی بے چینی اور دلی اضطراب پایا جا رہا تھا۔ نیز بعض نوخیز فضلاء گرامی و وابستگان مدارس اسلامیہ کے درمیان شدید تشویش محسوس کی جا رہی تھی، اور فضلاء ندوہ و دیوبند میں منافرت و مبارزت کی خلیج اور ان کے مابین اشتعال و جذباتیت کا خدشہ محسوس ہو رہا تھا، جس کی بنیاد پر 16 فروری 2019 بروز ہفتہ بوقت 11:30 بجے صبح بمقام دارالعلوم شاہ ولی اللہ بنگلور حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب رشادی و مظاہری صدر رابطہ مدارس عربیہ شاخ کرناٹک کی دعوت پر رابطہ مدارس عربیہ شاخ کرناٹک کا مشاورتی اجلاس بلایا گیا تھا۔ اجلاس کا مقصد آپسی خلیج کو دور کرنا اور ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے متعلق پیدا شدہ اضطراب کے سد باب کے لیے کوئی سنجیدہ لائحہ عمل طے کرنا تھا۔ چنانچہ اجلاس میں بہت سارے مدارس عربیہ سے وابستہ علماء کرام تشریف لائے اور موضوع بحث مسئلے پر اپنی شدید تشویش و بے چینی اور دلی تکلیف کا اظہار کیا، اور بعض حضرات علماء اکابر دارالعلوم دیوبند سے اپنی ارادت و عقیدت اور اکابر امت سے گہری وابستگی کی بنیاد پر جذباتی اور مشتعل ہو گئے۔ اس اجلاس کا کلیدی خطاب محدث وقت فقیہ ملت حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کے ذمہ تھا، جو اوساط علمیہ اور مجالس دینیہ میں اعتبار و استحسان کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت والا نے اپنے علمی اور اعتدال پر مبنی خطاب میں مسئلے کو ٹھنڈا اور ہلکا کرتے ہوئے تمام حاضرین اجلاس اور منتسبین دیوبند کی ترجمانی کی اور اس کے لیے ایک تجویز بھی پیش فرمائی، اور جمہور امت کے خلاف مولانا سلمان صاحب کی جانب سے پیش کردہ بعض باتوں کو ایک عالم دین کے تفردات سے تعبیر کرنے پر آپ نے فرمایا کہ وہ تفردات نہیں بلکہ مغالطات ہیں۔ تفرد کی بنیاد علم پر ہوتی ہے اور ان پیش کردہ باتوں کی بنیاد دوسری ہے۔
حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب کا ترجمان بیان وہ تنہا ان کا بیان اور خیالات نہیں تھے، بلکہ جملہ وابستگان دارالعلوم دیوبند و منتسبین و خوشہ چینان مسلک دیوبند کے دلی جذبات اور احساسات تھے، جن کا اظہار صرف حضرت کی زبان سے ہوا ہے، ورنہ وہ جملہ ذمہ داران رابطہ مدارس عربیہ اور فضلائے دارالعلوم دیوبند کے حساس خیالات و جذبات تھے۔ اس کے بعد مولانا سلمان ندوی صاحب نے ایک جوابی انٹرویو دے دیا، جس میں انہوں نے حضرت مفتی صاحب پر بھی نکیر کی اور انہیں اپنی رائے سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ اسی طرح رابطہ مدارس صوبہ کرناٹک کے صدر عالی قدر معلم الحجاج حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب رشادی و مظاہری کا تذکرہ انتہائی تحقیر و تذلیل کے ساتھ کرنے کی انتہائی غیر عالمانہ بلکہ نہایت غیر اخلاقی کوشش کی، جو ایک عالم دین کے لیے کسی طرح بھی زیبان نہیں ہے۔ ہم جملہ مرتبطین رابطہ مدارس صوبہ کرناٹک و وابستگان دیوبند یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے خطاب مستطاب پر جو واویلا مچایا جا رہا ہے اور حضرت کے ارشادات کو محض سماعت و روایت پر مبنی اور تحقیق سے بالا تر قرار دے کر بلکہ انہیں رجوع کا مشورہ تک دیا جا رہا ہے، یہ سراسر تحکم اور حقیقت سے روگردانی ہے۔ جبکہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کا نامناسب انداز میں تذکرہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کھلی گستاخی مولانا سلمان صاحب کے ویڈیو میں ان کی آواز میں موجود ہے۔ مولانا سلمان صاحب کے متضاد بیانات سے یوں لگتا ہے کہ مولانا تمام تر عیوب اور لغزشوں سے بالکل پاک اور فکر و نظر علم و تحقیق کی کمیوں سے بالکل مبرہ و مزکہ ہے، اور وہ اس انتشار و خلفشار کے سنگین سلسلے کو بالکل ختم کرنا نہیں چاہتے، اسی لیے اپنے متعلق کچھ بھی اظہار رائے کو گویا جرم قرار دے کر اس کا جواب دینا فرض عین سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى کہ تم اپنے آپ کو بہت زیادہ مزکہ مت قرار دو، اللہ جانتا ہے کہ تم میں کون زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ مولانا جملہ علماء ہند سے رجوع کرنے کے متعلق عوام الناس کو رائے دے رہے ہیں کہ آپ ان تمام علماء کرام کو چھوڑ کر دیگر علماء کرام سے رجوع ہوں، جبکہ ہر جگہ کے مسائل، عرف، سماجی حالات، محل عقوق، مزاج و منہاج کا فرق ہوتا ہے، لہٰذا اپنے علاقے کے حالات کو علاقے کا مفتی زیادہ جانتا ہے، جن کی شرائط رسم المفتی میں علامہ ابن عابدین شامی نے کھلے انداز میں مفصل طریقے پر بیان کی ہے، اہل علم وہاں سے رجوع فرمائے۔ اس سلسلے میں ہم جملہ وابستگان دارالعلوم دیوبند وہ محبین و منتسبین مسلک دیوبند پرزور اپیل کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ کسی طرح بند ہونا چاہیے، ملک کے ناگفتہ اور ناموافق حالات میں، جبکہ ہر ایک طبقے کو باہمی مفاہمت و موافقت کے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح اتحاد کے نام پر خالص اختلاف اور شیرازہ بندی کے نام پر طبقہ بندی کی رزمارائیاں بہت سخت نقصان دہ ہیں۔ اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا تو ہم اس بات کا اعلان بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب
اور مولانا زین العابدین صاحب اس میدان میں تنہا نہیں ہیں، بلکہ تمام عقیدت مندان دارالعلوم ان بزرگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ عدم توجہ کی صورت میں کسی مجبوری کے اقدام پر معذور سمجھے جائیں گے۔ یہ اعلان صدر رابطۂ مدارس عربیہ شاخ کرناٹک و جملہ وابستگان مدارس صوبہ کرناٹک کی جانب سے ہے۔ المعلم سید حسن ذیشان قادری قاسمی عفیہ عنہ۔